وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. اس سے پہلے والی جو آیت ہے اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ اہل کتاب چاہتے ہیں کہ تمہیں تمہارے ایمان سے پھیر دے. کیا مطلب؟ یعنی اہل کتاب کو اس بات کا پورا علم تھا کہ مسلمان جو ہے وہ صحیح راستے پر ہیں. آخری پیغمبر محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں، لیکن ایک حسد تھی ان کو، ایک جلن تھی. جلن کیا؟ کہ آخری پیغمبر بنو اسماعیل میں کیوں آئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کیوں آئے، حالانکہ ادھر حضرت اسحاق کی اولاد میں ہزاروں انبیاء کرام آئے، تو پھر آخری نبی کے آنے کا شرف بھی جو ہے وہ بنو اسحاق ہی کو، یعنی بنو اسرائیل ہی کو ملنا چاہیے تھا. بنو اسماعیل کے حصے میں یہ شرافت اور یہ عظمت اور یہ بزرگی نہیں جانی چاہیے تھی، تو انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا. اور پھر اس کے بعد وہ یہ کوشش میں لگے رہے کہ مسلمانوں کے اندر بھی شک ڈال دیں. وہ جو ہے آتے کبھی کبھی بات کرتے ہیں، ارے تمہارے رسول تو ایسی بات کرتے ہیں لیکن حقیقت میں ایسا ہے، انہوں نے ایسا کہا تھا لیکن ایسا ہوا. تو ہوتا ہے کہ مطلب ان کے دلوں میں شک ڈالنے کی کوشش کرتے تھے کہ کسی طریقے سے یہ جو ہے واپس ایمان سے کفر کی طرف آ جائیں، شک کی وجہ سے جو ہے کافر بن جائیں. لیکن اس وقت بھی حکم یہی تھا، ان کی جو سازشیں تھیں، ان کی جو کوششیں تھیں، ساری کوششیں ساری سازشوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ تو عالم الغیب و شہادہ ہے، اسے تو معلوم تھا، اس کے پیارے حبیب کو بھی ساری جانکاری تھی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا کہ فاعفوا واصفحوا، کہ ابھی فی الحال ان کو نظر انداز کرو، درگزر کرو. یہ جو شرارتیں کر رہے ہیں ان کی شرارتوں کا جواب ابھی نہیں دینا ہے، بلکہ کب تک؟ جب تک کہ حتیٰ یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آ جائے. جب مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہو گیا اور ان کافروں کو، اہل کتاب کو جو مہلت دینی تھی وہ مہلت بھی جب ختم ہو گئی، تو پھر بعد میں حکم ہوا کہ اب ان کو ان کے ٹھکانے لگا. اب اگر شرارت کرتے ہیں تو پھر ان کی شرارت کا جواب دیا جائے. میں نے پہلے بھی بتایا کہ تاریخ اگر آپ پڑھیں گے تو حضور اکرم مکہ المکرمہ میں 13 سال اعلان نبوت کے بعد 13 سال مکہ المکرمہ میں آپ رہے، لیکن آپ کو ایک بھی ایسا کوئی واقعہ نہیں ملے گا کہ اللہ کے پیارے رسول نے تلوار اٹھا کر کسی کافر کے ساتھ لڑائی کی، یا پھر آپ نے کسی صحابی کو حکم دیا ہو کہ تلوار اٹھاؤ اور جا کر اس کا مقابلہ کرو. ہاں، کچھ ایک موقعوں پر خود صحابہ کرام نے جو ہے اپنی طرف سے جب ان سے برداشت نہیں ہوا تو انہوں نے خود سے جو ہے انتقام لینے کی کوشش کی، جیسے کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ، جب آپ کو پتہ چلا تھا کہ میرے بھتیجے یعنی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ابو جہل مارا پیٹا ہے، تو وہ گئے تھے اور پھر انہوں نے جو اپنی زرے سے ابو جہل کو مارا تھا، سر پہ چوٹ آئی تھی اس کے. تو خود سے انہوں نے کیا، لیکن حضور نے کبھی کسی صحابی کو حکم نہیں دیا تھا کہ تم جو ہے جا کر انتقام. 13 سال تک ظلم برداشت کیے.
وہاں سے آنے کے بعد مدینہ المنورہ میں بھی 1 سال 2 سال تک بھی جو ہے مسلمانوں کی طرف سے کوئی کوشش نہیں تھی کہ مطلب کوئی جنگ کرنی ہے، لیکن جب دیکھا کہ خود کفار مکہ جو ہے وہ مدینے پر بھی حملہ کرنے والے ہیں، وہاں پر بھی ان کو چین سے رہنے نہیں دیں گے، تب پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اب تم ان سے قتال کرو۔ پھر اس کے بعد انہوں نے جواب دیا۔ 313 کے مقابلے میں 1000 کا لشکر تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے 313 کو فتح مبین عطا فرمائی۔ تو جہاں کہیں بھی یہ نرمی کی باتیں ہیں کہ ان کے ساتھ نرمی کرو، درگزر کرو، یہ آیتیں جو ہے بعد میں منسوخ ہو گئی۔ جب جنگ کا حکم نازل ہوا تو پھر یہ سارا جو پہلے کے احکام تھے وہ منسوخ ہو گئے، نرمی والی۔ اب بیچ میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، اور اپنی جانوں کے لیے جو بھلائی آگے بھیجو گے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پاؤ گے۔ یعنی جب تمہاری حاضری اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہوگی قیامت کے دن، حساب و کتاب کے دن، تو وہ تمہیں وہاں پر اجر کی شکل میں ملے گا۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا ہے تمہارے کاموں کو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ یہاں بیچ میں نماز کی بات کیوں کرائی؟ یہودیوں کی بات چل رہی تھی، ان کی شرارتوں کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہا تھا، اور پھر آگے جو آیتیں ہیں ان میں بھی جو ہے وہ یہودیوں ہی کی کچھ باتیں ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کر رہا ہے۔ بیچ میں نماز کا حکم کیوں آیا؟ قرآن پاک اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو جیسے طلاق کے مثال کے طور پر احکام، مسائل جہاں پر بیان ہوئے ہیں، وہاں پر بھی بیچ میں کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، تقویٰ اختیار کرو، واتقوا اللہ۔ کسی بھی چیز کو بیان کر رہا ہے اور بیچ میں جو ہے نماز کی بات آ جاتی ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ نماز سے جو ہے آدمی کے نفس کی اصلاح ہوتی ہے، اسی طرح زکوٰۃ سے بھی آدمی کے نفس کی اصلاح ہوتی ہے۔ یعنی تم کتنا ہی اہم کام کیوں نہ کر رہے ہو، لیکن تمہیں اپنے نفس کی اصلاح کی طرف توجہ دینی ہے۔ جب نماز کا وقت ہو جائے تو نماز ادا کرنی ہے، جب زکوٰۃ پر 1 سال گزر جائے تو پھر اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ تمہارے مال پر اگر 1 سال مکمل ہو چکا ہے، اگر تمہارا مال نصاب کو پہنچ چکا ہے اور پھر اس کے بعد 1 سال ہو چکا ہے، تو پھر اب اس کی زکوٰۃ ادا کرنے میں تاخیر نہ کرو۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے ہمارا مال صاف ہوتا ہے، نماز پڑھنے سے ہمارا جسم، ہماری روح جو ہے وہ صاف ہوتی ہے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تبارک و تعالی تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور اہل کتاب بولے، اہل کتاب سے مراد یہودی اور عیسائی، چونکہ ان کے پاس کتاب تھی، توریت اور انجیل۔ اہل کتاب بولے، کیا بولے؟ لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، کہ ہرگز جنت میں نہ جائے گا مگر وہ جو یہودی یا نصرانی ہے۔ جو یہودی ہوگا وہی جنت میں جائے گا، جو نصرانی ہوگا وہی جنت میں جائے گا۔ یہودی اور نصرانی کے علاوہ کوئی دوسرا جنت میں نہیں جائے گا، یہ اہل کتاب کہتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تِلْکَ أَمَانِيُّهُمْ، کہ یہ ان کی خیال بندیاں ہیں۔ ہماری زبان میں بولتے ہیں نا کہ خیالی پلاؤ پکا ہے، خیالی پلاؤ، تو یہ ان کی خیال بندیاں ہیں، یعنی اس میں کوئی سبب نہیں ہے، کوئی ویلڈ ریزن نہیں ہے، کوئی بغیر ریزن والی یہ بات کر رہے ہیں۔ تِلْکَ أَمَانِيُّهُمْ، یہ ان کی خیال بندیاں ہیں، یہ ان کے من گھڑت تمنائیں ہیں۔ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اے محبوب آپ فرما دو اگر تم سچے ہو تو اپنی دلیل لاؤ۔ یعنی ایسی کوئی آیت توریت سے تم دکھاؤ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا ہو کہ صرف یہودی جنت میں جائیں گے، یہودی کے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ اگر عیسائیوں کا دعویٰ ہے کہ صرف عیسائی جنت میں جائیں گے، عیسائی کے علاوہ کوئی دوسرا جنت میں نہیں جائے گا، تو پھر وہ انجیل سے کوئی ایسی آیت پیش کریں گے۔ ہاتھوں برہانکم، تمہاری دلیل لے آؤ۔ اس لیے کہ حالانکہ ایسی کوئی آیت نہ توریت میں تھی اور نہ ہی کوئی انجیل میں، بلکہ توریت جو ہے وہ انجیل کی تصدیق کرتی ہے اور انجیل جو ہے وہ توریت کی تصدیق کرتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے تک جتنے انبیاء کرام آئے اور جس نبی کے دور میں جن لوگوں نے اس نبی پر ایمان
لایا جن لوگوں نے اسلام قبول کیا اس دور کے مطابق اس دور کے نبی پر تو وہ جنت میں جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھا اور پھر موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر عمل کیا تو وہ ضرور جنت میں جائیں گے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو ایمان لے آئے ان کو خدا کا بیٹا نہ کہا بلکہ خدا کا پیغمبر سمجھا اور پھر حضرت عیسیٰ کی شریعت پر انہوں نے عمل کیا تو وہ جنت میں جائے گا۔ اسی طرح حضرت یعقوب، حضرت سلیمان، ہر نبی کی بات۔ تو یہ کہنا کہ صرف عیسائی جنت میں جائیں گے، صرف یہودی جنت میں جائیں گے، یہ بغیر کوئی دلیل والی بات ہو گئی۔ یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں تِلْکَ أَمَانِیُّهُمْ کہ یہ ان کی من گھڑت تمنائیں ہیں۔ امانیہ یہ جمع ہے امنیہ کی، امنیہ۔ ہماری جو اردو زبان ہے، اردو زبان میں ہم آرزو، تمنا یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں نا، تو عربی میں اس کے لیے ایک لفظ آتا ہے رجا، امید کے لیے، آرزو کے لیے، اور ایسی ہی ایک آرزو لیکن من گھڑت آرزو، بغیر کسی ریزن کے، بغیر کسی سبب کے، اس کو امنیہ کہا جاتا ہے۔ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زندگی عطا فرمائی ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ رجا اور امنیہ کے تعلق سے بڑی ہی پیاری بات ارشاد فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو زمین کی جو مثال ہے نا، زمین، کوئی زمین بنجر ہوتی ہے، کوئی زمین اچھی ہوتی ہے۔ اگر بنجر زمین میں جو ہے بیج ڈالا جائے تو بھی جو ہے وہاں پر فصل نہیں ہوگی بھی۔ اسی طریقے سے ایک اچھی زمین ہے، اگر وہاں پر آپ نے بیج بویا لیکن بیج بونے کے بعد پھر اس کی دیکھ بھال آپ نے نہیں کی، وقت پر اگر اس کو پانی نہیں دیا، وہاں کا کچرا اگر آپ نے صاف نہیں کیا تو پھر اس کی بھی فصل نہیں آئے گی۔ بلکہ صحیح زمین میں اگر آپ نے بیج بویا، صحیح بیج بویا اور پھر اس کے بعد اس کی دیکھ بھال بھی آپ نے صحیح طریقے سے کی تو پھر آپ جو ہے اگر یہ امید کریں گے کہ آگے چل کر مجھے فصل ملے گی، میں کھاؤں گا، اس کا پھل میں کھاؤں گا، تو پھر اس کو رجا کہتے ہیں، اس کو امید کرنا کہتے ہیں۔ یعنی پورا کام کرنے کے بعد اگر کچھ بھی کرنی نہیں، آپ بیج ڈال کے آپ نے چھوڑ دیا اور پھر آپ امید کر رہے ہیں کہ مطلب میں پھل کھاؤں گا، تو اس کو رجا نہیں کہیں گے بلکہ اس کو امنیہ کہیں گے، یعنی یہ حماقت ہے، یہ تو بے وقوفی والی بات ہے۔ تو امام غزالی فرماتے ہیں کہ ہمارا جو دل ہے، اس دل کی مثال زمین کی طرح ہے۔ اس زمین میں ہم نے ایمان کا بیج بونا ہے، ایمان ضروری ہے، ایمان کا بیج بونا ہے، اور پھر ایمان کا بیج بونے کے بعد جو ہے اس بیج کو یا اس پلانٹ کو جو ہے نمازوں کے ذریعے پانی دینا ہے، نمازوں کے ذریعے پانی دینا ہے، روزوں کے ذریعے اسے پانی دینا ہے، اچھے اخلاق کے ذریعے، اچھے کردار کے ذریعے جو ہے اس کا جو گرد و غبار ہے، اس کا جو کچرا ہے، اس کے جو کانٹے اس کو صاف کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد اگر آپ امید کریں گے کہ ہاں میرا خاتمہ بالخیر ہوگا اور میری مغفرت ہوگی، مجھے جنت ملے گی، تو پھر یہ امید جو ہے اس کو عربی زبان میں رجا کہا جاتا ہے، اس کو رجا کہا جاتا ہے۔ لیکن ایک شخص کہتا ہے کہ ہاں میرے پاس ایمان ہے، الحمدللہ میرے پاس ایمان ہے، اور نمازیں نہیں پڑھتا، شرعی احکام کی پاسداری نہیں کرتا، اخلاق اچھے نہیں ہیں، اور پھر بھی کہتا ہے کہ میں بخشا جاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارحم الراحمین ہے، وہ ایک الگ بات، وہ اگر کسی کو بخشنے آئے تو وہ بخشے گا انشاءاللہ۔ لیکن اس طرح کی امید کہ مطلب ایمان تو ہے لیکن یہ کہنا کہ مطلب میں نماز بھی نہیں پڑھوں گا، کچھ بھی نہیں کروں گا، پھر بھی میں جنت میں جاؤں گا، یہ اس کو کہتے ہیں امنیہ، اس کو کہتے ہیں امنیہ، یعنی ایک طرح سے یہ حماقت والی بات ہوگی۔ بلکہ اپنی طرف سے پوری کوشش کرنی ہے، جو احکام، جو راستہ بتایا گیا ہے شریعت میں، اگر ایسی بات ہوتی تو پھر حضور کو کوئی نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی، حضور تو پیغمبر ہیں نا، اللہ کے پیغمبر ہیں، ان کو کوئی نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی، ان کو روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں تھی، سب کچھ انہوں نے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو انہوں نے دیکھا تھا، جنت ان کی، سب کچھ ان کا، پھر بھی نمازیں ادا کر رہے ہیں، بلکہ ہم سے زیادہ نمازیں ادا کر رہے ہیں۔ ہمارے اوپر 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں اور حضور پر جو ہے 6 وقت کی نمازیں فرض ہیں۔ اس کے علاوہ بھی نوافل کے لیے کبھی کبھی رات میں کھڑے ہو رہے ہیں تو پاؤں میں برم آ جا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آیتیں نازل فرما رہا ہے، قم اللیل الا قلیلا، اے محبوب اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، رات میں قیام کرو لیکن تھوڑا سا قیام کرو، مشقت میں مت ڈالو اپنے آپ کو۔ لیکن حضور یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ کہ پروردگار مجھ سے خوش ہو جائے، مجھ سے راضی ہو جائے، اور اگر پروردگار مجھ سے راضی ہو جائے گا تو پھر میری امت کی بھی بخشش کر دے گا۔ میں اگر پروردگار کی بارگاہ میں میری امت کی بخشش
کا سوال کروں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ میری امت کو بخش دے گا۔ تو یہ سب حضور نے ہمارے لیے کیا ہے، یہ ہم پر جو ہے حضور کا احسان ہے۔ تو یہ فرق ہے رجا اور امنیہ میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس دعوے کو، یہ جو کہہ رہے تھے نا کہ صرف ہم جنت میں جائیں گے، یہودی جنت میں جائیں گے یا عیسائی جنت میں جائیں گے، اللہ کہتا ہے یہ تو ان کی حماقت ہے، ان کی خام خیالی ہے، امنیہ ہے، یہ آرزو ایسی ہے جس آرزو کے پیچھے کوئی ریزن نہیں ہے۔ بلکہ اسلام کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام کیا ہے؟ بلا، ہاں کیوں نہیں، من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ، کہ جس نے اپنے چہرے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جھکا دیا، یعنی جس نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے کر دیا کہ اے پروردگار میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا خالق ہے، میرا راستہ وہی راستہ ہے جو راستہ تو مجھے چلنے کا حکم دیتا ہے، تیری نافرمانی نہیں کروں گا، اس راستے سے جانے سے بچوں گا جس راستے پر جانے سے تو ناراض ہوتا ہے۔ من اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنا منہ جھکایا اللہ کے لیے، وہو محسن، اور وہ نیکوکار ہے، اور وہ نیکوکار ہے، مطلب ایمان بھی لایا، ایمان لانے کے بعد پھر اس نے گویا نیکیاں بھی کی۔ ایمان صحیح ایمان اور عمل صالح، یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں، دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ تو ان کے لیے کیا ہے؟ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، تو اس کے لیے ان کے رب کے پاس اس کا اجر ہے، چاہے وہ مسلمان آج کے دور کے ہوں یا پھر اس سے پہلے جو انبیاء کرام آئے اور ان کے دور میں جنہوں نے اسلام قبول کیا اور پھر نیک اعمال کیے، تو پھر وہ بھی جنت میں جائیں گے۔ صرف یہ کہنا کہ فلاں نبی کی امت ہی جنت میں جائے گی باقی کوئی جنت میں نہیں جائے گا، ایسا کوئی نظام نہیں ہے۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور انہیں نہ کچھ اندیشہ ہو اور نہ کچھ غم ہو، کن کو؟ جنہوں نے اسلام قبول کیا اور پھر نیک اعمال کیے۔ وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب، یہودی بولے کہ عیسائی کچھ نہیں ہے، اور نصرانی یعنی عیسائی بولے کہ یہودی کچھ نہیں ہے، حالانکہ یہ کتاب کی تلاوت کرتے ہیں۔ كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، ایسے ہی ان لوگوں نے کہا جو جاہل ہیں، جو نہیں جانتے تھے، انہی کے مثل، انہی کی باتوں کے مثل۔ فاللہ یحکم بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ان میں فیصلہ کر دے گا جس بات میں جھگڑ رہے ہیں۔ اس آیت کا شان نزول یہ بتایا جاتا ہے کہ نجران کے عیسائی اور مدینہ المنورہ کے یہودی ایک مرتبہ حضور کی بارگاہ میں یہ لوگ آئے تھے اور پھر آپس میں ہی بحث ہو گئی ان کے، یہودی اور عیسائیوں کے درمیان آپس میں ہی بحث ہو گئی۔ تو عیسائی کہہ رہے تھے کہ یہودی یہ کوئی مذہب نہیں ہے، تم جو ہے کسی مذہب پر نہیں ہو، اور یہودی الٹا عیسائیوں سے کہہ رہے تھے کہ تم کچھ نہیں ہو، تم کچھ نہیں ہو، حالانکہ ان دونوں کے پاس کتاب ہے، یہودیوں کے پاس توریت ہے، عیسائیوں کے پاس انجیل ہے، اور انجیل میں جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اور توریت کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے بتایا، اور توریت میں جو ہے وہ حضرت عیسیٰ کے تعلق سے، انجیل کے تعلق سے، ہمارے آخری پیغمبر ہمارے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تعلق سے، قرآن کے تعلق سے جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے بتایا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ علم ہونے کے باوجود جو ہے انہوں نے ایسی بات کی، تو اب ان کا فیصلہ کون کرے گا؟ اللہ تبارک تعالیٰ کرے گا، کب؟ یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ اور ایسی ہی بات جو ہے کفار مکہ نے بھی کہنی شروع کر دی کہ یہ جو مسلمانوں کا جو مذہب ہے یہ کوئی مذہب نہیں ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان سب کا رد فرمایا، اور اس میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے تسلی بھی دی کہ یہ لوگ تو کہیں گے، لیکن آپ جو اپنا کام کر رہے ہیں وہ آپ اپنا کام کرتے جائیں، آپ کے کام کے تعلق سے کوئی بات درست نہیں ہوگی، یعنی آپ اپنا کام پورا کر رہے ہیں۔ اگر کوئی جہنم میں اپنے فیصلے کی وجہ سے، خود اپنے فیصلے کی وجہ سے، اسلام قبول نہ کرنے کی وجہ سے اگر کوئی جہنم میں جائے گا تو اس کے ذمہ دار آپ نہیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں کو اس بات سے روکے کہ ان میں اللہ کا نام لیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے سے جو روکتا ہے اس میں سب لوگ شامل ہیں، جیسے مثال کے طور پر مسجد میں آنے سے لوگوں کو روکنے والا، یا پھر یہ ہے کہ مسجد کی پراپرٹی کو ہڑپ کرنے والا، کہ کسی طریقے سے ہڑپ کر کے جو ہے اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنے والا، یا مسجد کو نقصان پہنچانے والا، ٹھیک ہے،
وہ سارے لوگ اس میں شامل ہیں. ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ کتنے بڑے ظالم ہیں. وسعى في خرابها، اور ان کو ویران کرنے کی کوشش کرے، مسجد کو ویران کرنے کی کوشش کرے. مثال کے طور پر ایک مسجد ہے اور جو ہے بالکل یوں سمجھ لیجیے کہ 10-20 قدم کے فاصلے پر ہی جو ہے ایک مسجد جو ہے کوئی تعمیر کرتا ہے. اس کا مقصد کیا ہے کہ وہاں لوگ نہ جائیں بلکہ یہاں آئیں. تو پھر اس نیت کے ساتھ اگر کوئی ایک مسجد کو ویران کرنے کی نیت سے کوئی دوسری مسجد تعمیر کرتا ہے تو اس کے تعلق سے جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ظالم. اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین، ان کے لیے مناسب نہ تھا مگر یہ کہ ڈرتے ہوئے مسجدوں میں داخل ہوں. اس آیت کے تعلق سے ایک تفسیر یہ ہے کہ مسجد اقصی، تو روم کے جو عیسائی ہیں انہوں نے جو ہے مسجد اقصی پر حملہ کیا تھا، اور حملہ کرنے کے بعد وہاں کے جو یہودی تھے ان کو جو ہے انہوں نے قتل کر ڈالا تھا. وہاں کے یہودیوں کو قتل کر دیا، ان کے بیوہ بچوں کو جو ہے ان کو بھی قتل کر دیا، بیواؤں کو جو ہے باندیا بنا لیا تھا. پھر اس کے بعد مسجد اقصی کو ویران کر دیا تھا، مسجد اقصی کو بالکل تباہ و برباد کر دیا تھا. کئی ساری چیزیں توڑ ڈالی، وہاں پر خنزیر کو کاٹ کر ڈالا گیا. اس طرح مسجد اقصی کی بے حرمتی کی گئی. تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کے تعلق سے فرماتا ہے کہ یہ اب ان کے لیے مناسب نہیں تھا کہ یہ مسجد میں داخل ہو مگر یہ کہ ڈرتے ہوئے. تو بعد میں یہ ہوا کہ پھر جب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو پھر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسجد اقصی جو ہے مسلمانوں کے قبضے میں آئی، اور وہاں سے عیسائی ذلیل اور رسوا ہو کر جو ہے نکالے گئے. بلکہ حضرت عثمان غنی کے دور میں تو پورے ملک شام سے، اس وقت جو ہے فلسطین جو ہے وہ شام میں آتا تھا، تو پورے شام سے عیسائیوں کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو ہے ذلت و رسوائی کے ساتھ جو ہے نکالا گیا، اور پھر وہ ملک شام چھوڑ کر دوسری جگہ چلے گئے عیسائی. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے مسجد اقصی کے ساتھ ظلم کیا تھا، مسجد اقصی کو ویران کیا تھا. ایک دوسری تفسیر یہ ہے کہ یہ مسجد حرام کے تعلق سے ہے، چونکہ کفار جو ہے حضور کو اور صحابہ کرام کو کعبۃ اللہ شریف کے پاس نماز پڑھنے سے روکتے تھے. خاص طور سے جب مدینہ المنورہ سے عمرہ کے ارادے سے جب حضور کے ساتھ ایک چند اصحاب جو ہے تشریف لے گئے تھے تو حدیبیہ کے مقام پر آپ کو روک دیا گیا تھا اور عمرہ کرنے نہیں دیا گیا تھا. تو ان کے تعلق سے ہے کہ جو اس بات سے روکتے ہیں کہ مسجد میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا جائے، ان کے لیے یہ مناسب نہیں تھا کہ وہ دوبارہ مسجد حرام میں داخل مگر یہ کہ ڈرتے ہوئے. بعد میں تو ویسا ہی ہوا، جب فتح مکہ ہوا اور مسلمانوں نے مکہ المکرمہ کو فتح کر دیا تب خود وہاں جو کفار تھے وہ مسجد حرام کے پاس جانے کے لیے ڈرتے تھے. لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے. تو یہ چند آیتیں ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے یہ ساری باتیں بتلائی. تو مسجد کے تعلق سے یہ ہے کہ مسجد کو آباد کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے، مسجد کی حفاظت کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے. نمازیوں کو کس چیز سے فائدہ ہو ایسے کام کرنے چاہیے. ایسا کوئی بھی کام نہیں کرنا چاہیے جس سے کہ ہماری وجہ سے کوئی شخص جو ہے مسجد کو آنے سے رک جائے. ہوتا ہے نا کبھی کبھی ہم جو ہے اپنی اس میں کیا کہتے ہیں نادانی ہوتی ہے، کبھی کبھی جو ہے علم نہیں ہوتا، اور کسی کے ساتھ جو ہے کبھی وہ کوئی چھوٹی سی غلطی کرتا ہے تو اس کے ساتھ بھڑ جاتے ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور کبھی کبھی ہر چیز ہر ایک کو بتانے کی ضرورت بھی نہیں، ٹھیک ہے، جو اس کا اہل ہے اس تک جو ہے بات کو پہنچا دی جائے اور پھر جو ہے وہ شخص جو ہے اس کو ڈیل کرے تو یہ بہتر ہوتا ہے. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ کسی شخص کو جو ہے نماز پڑھنا نہیں آتا تو جو ہے کئی لوگوں کے سامنے کبھی کبھی وہ اس کا مذاق اڑا دیتے ہیں کہ مطلب تمہیں نماز ہی نہیں پڑھنا آتا ہے، یا اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. یا مثال کے طور پر کبھی کوئی شخص ایسا ہوتا ہے کہ مطلب کبھی کبھار آتا ہے، ٹھیک ہے، ریگولر نمازی نہیں ہے، اس کو بھی نہیں کہنا چاہیے لوگوں کے سامنے خاص طور سے کہ مطلب آپ جا رہے ہو تو پھر کب آؤ گے، مطلب اس طرح کی باتیں کہ وہ پھر شرمندہ ہوتا ہے. ہاں اس کو اچھے طریقے سے اپروچ کرنا چاہیے کہ مسجد میں وہ لگاتار آئے، لیکن ہمیں جو ہے ہماری وجہ سے کوئی مسجد آنے سے رک جائے اس طرح کا ریزن ہمیں خود نہیں بننا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کروں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا صالحا متقبلا وشفاء من كل داء وحجا مبرورا وسعيا مشكورا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. اللهم أخرجنا من الظلمات إلى النور برحمتك يا أرحم الراحمين.